اس کہانی میں ایک عجیب سی چیز یہ ہے کہ لوگ آپس میں بات نہیں کرتے کیونکہ جو بھی آواز نکالتا ہے اسے ایک خوفناک شیطان مار ڈالتا ہے۔ لیکن یہ شیطان کون ہے اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے، یہ سب ہم اس کہانی میں دیکھیں گے۔ تو اس مووی کی شروعات ہوتی ہے ایک تباہی کے بعد کی دنیا کو دکھانے سے، جہاں کچھ ہی لوگ زندہ بچے ہوتے ہیں۔ جنگل میں ہمیں ایزریل نام کی ایک لڑکی نظر آتی ہے جو ایک پودے کے پھول توڑ رہی ہوتی ہے۔ جنگل کی خاموشی میں اچانک ایک عجیب سی آواز گونجتی ہے جو اسے خوفزدہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ اسی دوران ایزریل کو اپنا دوست نظر آیا جو آگ جلا کر بیٹھا ہوتا ہے۔ ایزریل فوراً اس آگ کو بجھا دیتی ہے اور اسے چپ رہنے کا اشارہ کرتی ہے، کیونکہ اس جنگل میں ہر چھوٹی سی آواز موت کا سگنل ہوتا ہے، کیونکہ یہاں جو شیطان ہے وہ آواز سن کر اسی طرف جا سکتا ہے اور اس انسان کو مار دیتا ہے۔ یہ دونوں چپ چاپ بیٹھ کر وقت گزارتے ہیں۔ پھر ایزریل اپنی دوست کو پھول سے بنی ایک چیز دیتی ہے جو اس نے خود بنائی تھی، مگر اچانک ان دونوں کو پھر سے کوئی آواز سنائی دیتی ہے جس سے وہ الرٹ ہو گئی۔ دونوں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سمجھ جاتے ہیں کہ جنگل میں ہمارے علاوہ کوئی اور بھی ہے۔ ایزریل کا دوست یہ جاننے کے لیے آگے جاتا ہے کہ وہ آواز کس چیز کی تھی، لیکن پھر واپس نہیں آتا، کافی دیر ہو گئی تھی۔ ایزریل کو احساس ہوتا ہے کہ میرا دوست کسی مصیبت میں ہے، اس لیے وہ جلدی سے وہاں سے بھاگ نکلتی ہے۔ وہ کافی دور تک بھاگتی ہے، راستے میں اسے ایک آدمی ملا جو ایزریل کو پکڑ لیتا ہے۔ اسی وقت ایزریل کو احساس ہوا کہ اس کے دوست کو بھی کسی نے پکڑ لیا ہے۔ دونوں کو الگ الگ گاڑیوں میں ڈالا گیا اور کہیں دور لے جایا جاتا ہے۔ ایزریل گاڑی سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے لیکن کامیاب نہیں ہو پاتی، پھر گاڑیاں الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ ایزریل کو ایک انجان جگہ پر لا کر باندھ دیا جاتا ہے۔ وہاں پہ کچھ لوگ پہلے سے ہی موجود تھے۔ ایک لڑکی بھی تھی جس کا نام جوسیفائن ہوتا ہے۔ وہ چاقو سے ایزریل کے پیر پر کٹ لگا کر اسے زخمی کر دیتی ہے جس سے اس کا خون بہنے لگتا ہے۔ اب وہ لوگ کچھ دور جا کر منتر پڑھنے لگتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ایزریل کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ لوگ کسی کلٹ کا حصہ ہیں، یعنی جادو ٹونا کرنے والے گروپ کا حصہ، اور یہ لوگ ریچول جادو کر رہے ہیں اور شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ تبھی وہاں پر ایزریل کو ایک شیطان نظر آتا ہے جس کا جسم ایسے تھا جیسے وہ جلا ہوا ہو۔ اسے دیکھ کر ایزریل اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتی ہے، جس میں آخر کار وہ کامیاب ہو بھی جاتی ہے، پر اس سے پہلے وہ بھاگتی کلٹ کا ایک لڑکا آ کر ایزریل کو پکڑ لیتا ہے اور اسے پھر سے باندھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایزریل ایک لکڑی اٹھا کر اس کے گلے میں گھسا دیتی ہے جس سے اس کا خون بہنے لگا۔ تب یہاں شیطان آ کر اس کے خون کو چکھنے لگتا ہے اور اس لڑکے کو کاٹ کھاتا ہے، جبکہ ایزریل اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ جاتی ہے، لیکن وہاں کے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایزریل فرار ہو گئی ہے اور ان کا ایک آدمی مارا گیا ہے۔ ایزریل جنگل کے راستے کافی دور نکل جاتی ہے۔ وہ ایک ندی کے پاس پہنچی، اپنے زخموں کو صاف کرتی ہے اور پیر والے زخم پر پٹی باندھتی ہے، مگر تبھی اس نے دیکھا کہ میرے پاس وہی جلا ہوا شیطان آ رہا ہے، پر وہ شور نہیں کرتی، چپ رہتی ہے اور پاس بنی کیو یعنی غار میں چلی جاتی ہے چھپنے کے لیے، لیکن وہ شیطان اسے ڈھونڈتا ہوا وہاں بھی چلا جاتا ہے، اپنے ساتھ لے جاتی ہے، ایک تابوت میں بند کر دیتے ہیں۔ تابوت کو مٹی میں گاڑ کر اسے زندہ ہی دفن کر دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے وہ کافی گھبرا گئی۔ ایزریل کو لگتا ہے کہ وہ اب وہاں سے نہیں نکل سکتی، بری طرح یہاں پھنس گئی ہے، باہر نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے، لیکن تبھی اس نے دیکھا کہ جہاں میں بند ہوں اس کے ساتھ میں ایک سرنگ بھی ہے۔ بڑی مصیبت کی بات تو یہ تھی کہ وہاں شیطان رہتے ہیں۔ ایزریل کو اور بھی ڈر لگنے لگتا ہے، لیکن پھر بھی وہ سرنگ کے راستے سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہاں کافی اندھیرا تھا، لینٹرن لے کر وہ آگے بڑھی اور اسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں رہنے والے شیطانوں نے مجھے دیکھ لیا ہے اور اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں وہ، اس لیے وہ واپس بھاگ کر اسی تابوت میں چلی جاتی ہے۔ پر تبھی ایک شیطان ٹھیک ایزریل کے اوپر آ جاتا ہے۔ وہ اس کے خون کو سونگھتا تو ہے لیکن اسے کچھ کرتا نہیں، چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ ایزریل کے ہاتھ پہ اس پریگننٹ سسٹر کا خون لگا ہوا تھا، جس سے شیطان کو یہ لگا کہ یہی وہ پریگننٹ عورت ہے جو ہمارے بچے کو جنم دینے والی ہے، یعنی شیطان کے بچے کو۔ اس لیے کوئی بھی شیطان ایزریل کو کچھ نہیں کہتا اور اس طرح اس کی جان بچ جاتی ہے۔ پھر کلٹ کے سبھی لوگ اپنے اپنے ٹینٹس میں واپس آ جاتے ہیں۔ ایزریل بھی اسی سرنگ کے راستے ایک ٹینٹ سے نکل کر باہر آ جاتی ہے، کیونکہ سرنگ کا راستہ ایک ٹینٹ سے باہر نکلتا تھا جہاں سے وہ باہر آ گئی تھی۔ اب ہم سسٹر کو دیکھتے ہیں جو ابھی تک چرچ میں تھی اور اپنے پیٹ کے زخموں کو صاف کر رہی ہوتی ہے، پر تبھی پر جوسیفائن آ گئی جو اس کی مدد کرتی ہے، لیکن تبھی انہیں پتہ چلتا ہے کہ باہر کسی ٹینٹ میں آگ لگ گئی ہے، جو ٹینٹ وہ تھا جس میں جوسیفائن کی موم تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ آگ دوسری ٹینٹس تک بھی پھیل جاتی ہے، سارے ہی ٹینٹس جل جاتے ہیں۔ تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آگ اور کسی نے نہیں بلکہ ایزریل نے ہی لگائی ہوتی ہے۔ سبھی لوگ آگ بجھانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، جبکہ ایزریل یہاں پر ایک بندوق اٹھاتی ہے اور لوگوں کو گولیاں مارنا شروع کر دیتی ہے۔ ایزریل کا غصہ اب اپنی آخری حد تک پہنچ گیا تھا اور وہ کسی بھی قیمت پر رکنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ جوسیفائن کو بھی گولی مار دیتی ہے اور کافی سارے لوگوں
को शूट करके मार देती है और एक की तो उसने गर्दन तक काट दी थी। फिर वो यहाँ से चर्च में पहुंच जाती है जहाँ सिस्टर अकेली होती है। यहाँ आकर सिस्टर और एज़रेल के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। सिस्टर जो हालांकि प्रेग्नेंट होती है, इसके बावजूद भी वो एज़रेल पर भारी पड़ती है। वो एज़रेल को मारने की कोशिश करती है, पर तभी सिस्टर की तबीयत खराब हो गई, यानी उसका बच्चा पैदा होने का टाइम आ गया था। अब जोसेफाइन भी यहाँ गन लेकर आ जाती है क्योंकि वो मरी नहीं थी, बच गई थी। वो एज़रेल पर गोली चलाती है लेकिन वो बचकर किसी तरह छुप जाती है। पर अब एज़रेल जोसेफाइन पर हमला कर देती है और इन दोनों की खतरनाक लड़ाई होने लगती है। फिर एज़रेल एक बड़ा सा चाकू उठाती है और जोसेफाइन की गर्दन में घोंप देती है, जिससे जोसेफाइन वहीं मर जाती है। फिर एज़रेल सिस्टर की तरफ बढ़ी। सिस्टर ने अपने बच्चे को पैदा कर दिया होता है, लेकिन वो इससे बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई। उसे बच्चे से डर लग रहा था। वो अब खुद एक चाकू उठाती है और अपना गला काट लेती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। एज़रेल उस बच्चे को देखने के लिए आगे बढ़ी। वो बच्चे को अपने हाथ में उठाती है। अब तभी वहाँ पर बहुत सारे शैतान आ जाते हैं। साथ ही हम इस बच्चे का चेहरा देखते हैं, जो इंसानी बच्चा नहीं था बल्कि किसी बकरी की तरह लग रहा था। बहुत ज्यादा भयानक रूप था उसका। अब वो सारे शैतान एज़रेल के सामने आ गए, लेकिन उसे कुछ भी नहीं कहते क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये बच्चा उनका मसीहा है और एज़रेल इस मसीहा की माँ है, तो हम इसे कुछ भी नहीं कह सकते। सब शैतान ये देखकर काफी खुश हो जाते हैं और वो उसके सामने झुक जाते हैं, जिससे एज़रेल को इस टाइम ये एहसास हो रहा था कि मैं इनके लिए कितनी अहम हूँ, क्योंकि उन शैतानों का मसीहा मेरी गोद में है और वो इसे मेरा बच्चा समझ रहे हैं, मुझे इसकी माँ समझ रहे हैं। वो बड़े गौर से बच्चे को देख रही होती है क्योंकि वो सोच रही थी कि एक तरह से इस बच्चे के जरिए मेरे पास पावर आ गई है, जो अब मैं इंजॉय करूंगी इन शैतानों पर हुकूमत करके, इन पे कब्जा करके। वो जो पहले एज़रेल को मारना चाहते थे, अब हमेशा उसके गुलाम बनकर रहेंगे। और इसी के साथ ये फिल्म भी इधर ही खत्म हो जाती है।